شام کی سمیت چادر تاریکی کے سمندر میں ڈوب کر نکلی تو وہ خود بھی سیاہ رنگ ہو چکی تھی۔ تاریکی نے اپنے ہیبت ناک پنجوں میں ہر شے کو جکڑ لیا تھا۔ ہر چیز پر تاریکی کا سایہ تھا اور ہر چیز تاریکی کی فولادی گرفت کے شکنجے میں جکڑی تھی۔ اور تاریکی کا سایہ بھی آسیب کی مانند ہوتا ہے، جس پر پڑ جائے اسی کو بے قرار کر ڈالے۔ میں حتی الامکان تیز چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کتابوں کا تھیلا میری پشت پر لٹکا تھا۔ نذیر! عقب سے ابھرنے والی آواز نے مجھے ٹھٹک کر رکنے پر مجبور کر دیا۔ پلٹ کر دیکھا تو سوائے تاریکی کے کچھ دکھائی نہ دیا۔ بس ہیبت ناک اندھیرا تھا جو آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کون ہے؟ میں نے پوچھا، مگر جواب ندارد۔ میں نے اپنا وہم جان کر سر جھٹکا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ نذیر! بات سنو! اب کی آواز واضح آئی تھی۔ میں نے چاہ کر بھی اسے وہم گردان نہ سکتا تھا۔ میں نے ٹارچ روشن کی اور پردہ سنسان سڑک منہ چڑھا رہی تھی۔ خوف کی کٹیلی لہر بڑھتی روح کی مانند پاؤں کی ایڑیوں سے سر تک کوند گئی۔ کچھ دیر تو مجھ میں پلٹنے کی سکت بھی نہ رہی۔ میں بزدل نہیں ہوں، مگر ذرا اندازہ کریں کہ گاڑھی تاریکی ہو، گہرا سناٹا ہو، یقیناً آپ کو بھی یہی حالت ہوگی۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر خود کو کمپوز کیا اور چلنے لگا۔ اچانک تیز ہوا سرسراتی ہوئی گزرنے لگی۔ اس قدر تیز تھی کہ زمین پر قدم جمانا مشکل ہو رہا تھا۔ سڑک کے اطراف میں طویل درخت ہیں۔ میں نے درخت کے نیچے پناہ لینے کا سوچا۔ ٹارچ کی روشنی نے درخت کو چھوا اور میں ساکت رہ گیا۔ درخت ساکت تھا، اس کا ایک پتا بھی نہ ہل رہا تھا، جبکہ تیز ہوا میرے قدم اکھاڑے دے رہی تھی۔ میں نے اضطراری انداز میں ٹارچ سے تمام درختوں کو کنگال ڈالا۔ وہ سب کے سب ساکن تھے۔ کیا تھا اور کیوں تھا؟ کسی نے میرا دل مٹھی میں بھینچ کر چھوڑا تھا۔ ہراس پسینہ بن کر مجھے شرابور کر گیا تھا۔ میرے کپڑے پڑپڑا رہے تھے اور میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ نذیر! میری مدد کرو، میں مشکل میں ہوں۔ کڑھاتی ہوئی آواز میرے حواس سن کر گئی۔ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ میری مدد کرو! کسی مرد کی آواز تھی جس میں درد بھرا تھا۔ میں نے اپنے تمام تر قوتوں کو مجتمع کیا اور سر پر دوڑ لگا دی۔ تیز ہوا بار بار میرے آگے روڑے اٹکا رہی تھی۔ درد بھری سرگوشیاں میری سماعتوں کو چیرے دیتی تھیں، لیکن میں قسمت پر یقین رکھتا تھا اور کسی بھی قیمت پر رکنے پر آمادہ نہ تھا۔ کسی بھی قیمت پر نہیں۔ ہر قدم پر میرا دل مارے خوف کے اچھل کر حلق میں آن پھنسا تھا۔ میری مدد کرو نذیر! میں مر جاؤں گا! کوئی چلایا۔ دہشت نے میرا دل دبوچ لیا تھا۔ میں اپنی رفتار تیز کر دی۔ اچانک کسی بائیک کے بریک چرچرائے۔ میں نے ہڑبڑا کر دیکھا۔ وہ میرے جاننے والے تھے، شکور چچا۔ کیا بات ہے نذیر؟ پتر اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ تو میں ایک دم جیسے ہوش میں آیا تھا۔ ہوا رک چکی تھی۔ میں نے پسینہ صاف کرتے ہوئے حواس بحال کیے اور کہا، کچھ نہیں چاچا، ایسے ہی اکیلے میں دل گھبرا رہا تھا۔ چل میرے ساتھ چل، انہوں نے کہا تو میں نے ان کتابوں کا تھیلا سنبھالا اور ان کے پیچھے بیٹھنے میں لمحہ بھر کی بھی تاخیر نہ کی اور چل دیا۔ بابا! محمد احمد نے مجھے جگایا تو میرے چہرے پر پسینے کی نمی تھی۔ چلیں نماز پڑھتے ہیں۔ وہ مجھے جگا کر چلا گیا۔ اتنے عرصے بعد یہ خواب میرا ذہن الجھ گیا۔ میں اس وقت نوجوان تھا جب میرے ساتھ یہ والا واقعہ پیش آیا تھا۔ بابا آپ بھی جائیں۔ احمد کی آواز ابھری تو میں سر جھٹک کر واش روم چلا گیا۔ وضو کیا۔ ہم باپ بیٹا قریب مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ نماز پڑھ کر ہم گھر آئے تو ناشتہ کر کے احمد اسکول روانہ ہو گیا اور میں اپنی شاپ نذیر بک ڈپو اینڈ سپورٹ سینٹر چلا گیا۔ میں ماضی میں کھویا تھا۔ انکل احمد فراز کے نایاب آپ کے پاس ہے؟ ایک لڑکی کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ نہیں، لیکن میں آپ کو منگوا دوں گا۔ اس کے جانے کے بعد میں پھر ماضی میں کھو گیا۔ اس دن مجھے ظہور بھائی نے بک شاپ کے لیے کچھ کتابیں وغیرہ لینے بھیجا۔ واپسی پر بس خراب ہو گئی۔ مسافر بس اور بس ڈرائیور کو کوستے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تھے۔ میں بھی گھر آ رہا تھا کہ وہ واقعہ پیش آیا۔ اب تو میں اس واقعے کو ماضی میں دفن کر چکا تھا، لیکن آج خواب میں پھر نذیر چچا
ایک رجسٹر اور 3 پوائنٹر دیجیے، ایک لڑکی کی آواز پر پھر میں چونکا تھا۔ میں نے سر جھٹک کر ہال میں پہنچا۔ اوئے سونے رجسٹر پکڑا، اور یہ عامر ابھی تک نہیں آیا؟ میں نے ملازم کو آواز دی اور پوری طرح دکان کی سمت متوجہ ہو گیا۔ پھر سارا دن سر جھکانے کی بھی فرصت نہ ملی۔ رات کو جب میں گھر جا رہا تھا تو اکثر دکانیں بند ہو چکی تھیں، گلی سنسان تھی، اور مجھے بارہا احساس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ پلٹ کر دیکھنے پر سی روح کا نشان بھی نہ ہوا۔ ماچھوں کی آواز ابھری۔ میں نے گرد و پیش کو نگاہوں سے کنگال ڈالا۔ کوئی ذی روح تک نہ تھا، نہ ذی نفس۔ اس رات والی کیفیت تازہ ہو رہی تھی۔ میں نے قدموں کی رفتار بڑھا دی تو دفعتاً کسی کے یخ بختہ سانسوں کا بھپکا میری گردن کی پشت سے ٹکرایا، تو نہ جانے کیوں میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی کٹیلی سرد لہر سنسنی بن کر دوڑ گئی۔ گھر پہنچنے تک میرے ساتھ یہی حال رہا۔ بہرحال رات بخیریت گزری، سوائے اس خواب کے۔ اس رات بھی وہی خواب بھوت بن کر آیا تھا۔ عامر، وہ 50,000 روپیہ دینا، میں شیخ صاحب کے ساتھ ہی لاہور چلا جاتا ہوں۔ شاپ کے لیے کافی سامان لینا تھا۔ کچھ دیر قبل میں نے عامر کو پیسے پکڑائے تھے۔ اس نے دراز کھولی، میں اپنی جیب سے روپے نکال کر گننے لگا۔ جب ہی عامر کو پریشانی ہوئی اور اس کی پریشان سی آواز سنائی دی، سر پیسے تو اس میں نہیں ہیں۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا مطلب؟ پھر کہاں ہیں؟ پتہ نہیں سر، میں نے تو یہیں رکھے تھے۔ وہ گھبرا کر درازیں کھنگالنے لگا۔ مگر روپے نہ ملے۔ صبح کا وقت تھا، ابھی تک شاپ پر کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ عامر کے علاوہ دونوں ملازم لڑکے دیر سے آتے تھے۔ میں نے محض 20 منٹ قبل ہی اسے پیسے پکڑائے تھے جو اب غائب تھے۔ عامر میرے پاس کافی عرصے سے کام کر رہا تھا۔ وہ نہایت ایماندار تھا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا تھا، لہٰذا اس پر شک کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہاں میں تھا یا عامر؟ پھر پیسے آخر کہاں گئے؟ عامر گھبرایا ہوا تھا۔ مل جائیں گے یار، کہیں اور رکھ دیے ہوں گے تو نے۔ مجھے تجھ پر پورا بھروسہ ہے، میں نے اسے تسلی دی۔ کچھ دیر بعد میں نے جیب سے موبائل نکالا تو ٹھٹک گیا۔ پیسے میری جیب میں تھے۔ میں نے نکال کر دیکھا، وہی 50,000۔ حالانکہ میں اچھی طرح جیبیں ٹٹول چکا تھا۔ پیسے مل گئے عامر، وہ شیلف میں کتابیں ہی سیٹ کر رہا تھا، فوراً لپک کر آیا۔ کہاں سے؟ میری جیب سے۔ میری آواز پست تھی۔ آپ نے اٹھا کر جیب میں رکھ لیے ہوں گے سر۔ وہ ہلکا پھلکا ہو کر پلٹ گیا۔ میں الجھے ذہن کے ساتھ وہیں بیٹھا رہا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آسمان سیاہ بادلوں کی زد میں تھا۔ گرمی سے جھلستی ہوئی ہوا ذرا سرد ہو گئی تھی۔ اگر بارش ہو جاتی تو گرمی کا زور ٹوٹ جاتا۔ سر، میں ذرا رائل بیکری سے سموسے لے آؤں؟ عامر بتا کر جانے لگا تو میں نے اسے آواز دی، یہ سموسے کے لیے، اور چائے بھی لیتے آنا۔ اور جب وہ آیا تو بارش کھل کر برس رہی تھی۔ عامر بارش میں شرابور تھا۔ یہ لیں باس۔ بارش نے عامر کا موڈ بھی خوشگوار کر دیا تھا۔ اس نے چائے کا تھرماس اور سموسوں اور بسکٹ کی ٹرے کاؤنٹر پر دھری اور خود پلٹ کر تولیے سے بال جھاڑنے لگا۔ میں نے پلکیں جھپکیں اور دنگ رہ گیا۔ سارے کے سارے سموسے غائب تھے، غالباً بام بن کر ہوا میں تحلیل ہو گئے تھے۔ یہ کیا سر، سموسے آپ کھا گئے اتنی جلدی؟ اس کی نظروں میں ہی نہیں، لہجے میں بھی بے یقینی تھی۔ میں چپ رہا۔ اس نے تھرماس اٹھا کر کپ میں چائے انڈیلنا چاہی تو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ تھرماس خالی تھا، یکسر خالی۔ وہ مجھے بے یقینی سے دیکھتا ہوا ٹرے اٹھا کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو ششدر رہ گیا۔ سر، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے پلٹ کر دیکھا اور سر تھام لیا۔ شاپ کی ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ شیلف اور الماریاں خالی تھیں، جبکہ فرش پر کتابیں اور دیگر اشیاء کا ڈھیر لگا تھا، جبکہ مجھے کسی بھی چیز کے گرنے کی آواز تک نہ آئی تھی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا سر؟ عامر کا لہجہ الجھا ہوا تھا۔ میں محض ہی سر ہلا سکا۔ وہ اندر آ کر سامان سیل کرنے لگا۔ اس کی تعجب نگاہ گاہے بگاہے مجھ پر اٹھ جاتی تھی۔ پھر ایسے واقعات معمول بن گئے۔ گھر میں بھی یہی ہونے لگا۔ پکا ہوا کھانا، حتیٰ کہ فریج خالی ہو جاتا۔ کمرے کی تمام اشیاء بکھری ہوئی ہوتیں، گویا طوفان آیا ہو۔ ادھر ہر چیز سمیٹی، ادھر کمرہ تلپٹ، مبہم سرگوشیاں اور کہکہے سنائی دیتے۔ کبھی کبھی ساری رات کسی کی درد بھری گراہیں نیند اڑائے رکھتی، کبھی کسی کے چلانے کی آوازیں آتیں۔
شاپ پر بھی یہی سب کچھ چلتا رہا، لڑکے ہراساں رہنے لگے، ہر زندگی محض الجھن بن کر رہ گئی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ سلسلہ کب ختم ہوگا۔ یہ جون کی ایک گرم دوپہر تھی، لڑکے کسی نہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے، میں اکیلا بیٹھا تھا۔ جب کسی کی سسکیاں ابھرنے لگیں، قرب کی انتہاؤں کو چھوتی ہوئی سسکیاں، "کون ہو تم؟" میں عاجز آ گیا تھا اس صورتحال سے، جواباً سسکیاں تیز ہو گئیں۔ میں نے پوچھا، "کون ہو تم؟ کیوں اس طرح سے زندگی عذاب بنا رہے ہو؟ چاہتے کیا ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟" میں پھٹ پڑا۔ تبھی سسکیاں تھم گئیں اور ایک سرمئی سایہ میرے سامنے آ گیا۔ اس کے نقوش مبہم تھے۔ "کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کیا بگاڑا ہے تم نے میرا؟ یاد کرو وہ رات جب میں نے تم سے میری مدد مانگی تھی، تمہاری منتیں کی تھیں۔ اگر تم اس رات میری مدد کر دیتے تو میں اتنے سال یوں اذیت میں نہ گزارتا۔ اذیت مجھے میرے دشمن پکڑنا چاہتے تھے اور وہ مجھے پکڑ کر لے گئے۔ اگر تم بے حس نہ بنتے تو میں نے..." اس نے تیز سے بولتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ "مجھے کیا پتا تھا کہ تم مشکل میں ہو، میں بھلا تمہاری مدد کیسے کر سکتا تھا؟" میں نے اپنا دفاع کیا۔ "یہ مت کہو"، وہ چلا اٹھا، اس کی آواز فرط غیظ سے کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا تو تھا کہ میری مدد کرو، اور اگر تم میرا ہاتھ تھام لیتے تو وہ لوگ مجھے کبھی بھی نقصان نہ پہنچا سکتے، کیونکہ تمہارے پاس جو کتابیں تھیں ان میں مجموعہ وظائف بھی تھا، اور قرآنی آیات کی وجہ سے ہم لوگ تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے۔ اگر تم میرا ہاتھ تھام لیتے تو مجھے اذیت تو بے شک ہوتی، لیکن میں ان دشمنوں سے تو بچ جاتا۔ لیکن تم نے میری آواز پہ کان تک نہ دھرے۔ اب مزہ چکھو"، پیتیش میں بولتے ہوئے آخر میں اس کا لہجہ فاتحانہ ہو گیا۔ "تمہارا مطلب ہے تم مجھے ایسے ہی تنگ کرتے رہو گے؟" میں نے الجھ کر استفسار کیا۔ "ہاں ہاں ہاں ہاں، یہ تو ٹریلر ہے، پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست"۔ وہ ہنسا تو میں زمین لرزنے لگی۔ اسی اثنا میں کچھ کسٹمر آ گئے تو وہ چپ ہو گیا۔ شاپ پر کام کرنے والے لڑکے بھی آ گئے تھے۔ ایک کسٹمر نے بکس پر کور لگوانے تھے۔ "اوئے یہ کور لگا دے"، میں کہہ کر کسٹمر کی جانب متوجہ ہو گیا۔ شاپ پر کافی رش تھا۔ ایک لڑکا بیڈمنٹن لے رہا تھا۔ "عامر شٹل لینا"، میں نے عامر کو آواز دی۔ وہ بری طرح کھانستا ہوا شٹل اٹھا لایا۔ اچانک میرے سر پر کوئی وزنی چیز گری۔ درد کی شدید ترین ٹیز مجھے سر تھامنے پر مجبور کر گئی۔ اگلے ہی لمحے سر پر دوسری بھاری ضرب لگی تو ضبط کے باوجود میری کرہ نکل گئی۔ لوگوں کے بولنے کی آوازیں آئیں تو میں نے پلٹ کر دیکھا۔ عامر ہاتھ میں بھاری اسٹیپلر لیے ہکا بکا کھڑا تھا۔ دونوں لڑکے اور کسٹمر اس سے پوچھ رہے تھے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ "عامر تم، مجھے یقین نہیں آیا وہ ایسا کر سکتا ہے"۔ "مجھے معاف کر دیں سر، مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ گڑبڑایا ہوا تھا"۔ "پتہ کیسے نہیں چلا؟ تم نے خود سر کو اسٹیپلر مارا ہے"۔ وہ دوسرا لڑکا چہک کر بولا۔ کسٹمر بھی اسے لعن طعن کرنے لگے۔ تبھی میں نے عامر کے ساتھ کھڑے اس سرمئی سائے کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اسی سائے کی کارستانی ہے۔ عامر شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اچانک ایک پرچھائی سے کسٹمرز پر چپٹی اور ان کی بے اختیار چیخیں نکل گئیں اور وہ بھاگ اٹھے۔ پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے کاؤنٹر گلاس دھڑک کر چکنا چور ہو گیا۔ اس کی کرسیاں بارش کے قطروں کی طرح ارد گرد بکھر گئیں۔ میں ایک بار پھر سر تھام کر رہ گیا۔ پے در پے ایسے واقعات نے مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ بہرحال میں نے حافظ منظور احمد سے رابطہ کیا اور انہیں تمام احوال سنا دیا۔ وہ بغور سنتے رہے، ان کے تاثرات گمبھیر تھے۔ "کل آنا"، میں سر ہلا کر واپس آ گیا۔ میں زیر لب قرآنی آیات کا ورد کر رہا تھا، تاہم مجھے بار بار لگتا تھا کہ کوئی مجھ پر موت بن کر جھپٹنے والا ہے۔ دل خوف کے شکنجے میں بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ اس دن بھی غیر معمولی واقعات پیش آتے رہے، مثلاً سامان بکھر جاتا، زمین تپ کر تندور بن جاتی یا سرسراہٹیں ابھرنے لگتیں۔ تنگ آ کر میں اٹھ گیا اور لڑکوں کو بھی دکان بند کر کے شٹر گرانے کا کہہ دیا۔ "یہ 3 دن کا عمل ہے، تمہیں کسی ویران جگہ کرنا ہوگا۔ تمہیں بہت ڈرایا جائے گا، بہت سے واقعات دکھائے جائیں گے، لیکن وہ محض نظر کا فریب ہوگا، تمہارے اعصاب توڑنے کے لیے۔ اگر تم نے اپنے اعصاب پر، خوف پر قابو پا لیا تو کامیابی حاصل کر سکو گے۔ بصورت دیگر"، انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، مگر وہ مفہوم واضح تھا۔
وہ قدرے توقف سے مجھے عمل کا درست طریقہ بتانے لگے۔ ایک آیت کا ورد مکمل درست تلفظ سے کرنا تھا۔ میں نے چند منٹ میں ہی وہ آیات یاد کر لی۔ یہ میری کامیابی کی کنجی تھی۔ در حقیقت قرآن مجید ہی ہماری کامیابی اور نجات ہے۔ پریشانیوں سے، مصائب و آلام سے نجات کی چابی ہے، مگر ہم بھٹک چکے ہیں۔ اس ذرائع نجات کو چھوڑ کر ہم نے وقتی تسکین کے دوسرے بہت سے ذرائع تلاش کر لیے ہیں۔ یورپ کی اندھی تقلید دھیرے دھیرے ہمیں ختم کر رہی ہے، مگر ہم ہیں کہ سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتے۔ اس لیے ہم دنیا میں ناکام ہیں، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اور ہماری بھلائی اسلام میں ہی ہے، مگر ہم اسلام کی اصل روح کو نہیں سمجھتے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ بہرحال کچھ دیر وہاں بیٹھ کر ان کا شکریہ ادا کر کر لوٹ آیا۔ رات تاریک تھی، آسمان پر تارے زمین کو روشنی کی خیرات بانٹ رہے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ خیرات تاریکی کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ خوف کسی بہبت ناک عافیت کی صورت فضا پر مسلط تھا۔ میں نے اپنے گرد حصار کھینچا اور بنجر زمین پر بیٹھ گیا اور اسی آیت کریمہ کا ورد کرنے لگا جو حافظ صاحب نے مجھے بتائی تھی۔ پھر میرے اندر کنڈلی مارے بیٹھا ہراس مجھے دھیرے دھیرے سر ابھارنے لگا۔ نہ جانے کیوں میرا دل دھڑکنے کی رفتار معمول سے بڑھ رہی تھی۔ تقریباً 20 منٹ نارمل گزرے، پھر اچانک میرے سر کے اوپر سے ایک چیل دردناک انداز میں کرلاتی ہوئی گزری۔ چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ مجھے کسی کے درد سے کراہنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ یوں لگتا تھا کہ کوئی سخت اذیت میں ہے۔ تاریک رات، تنہائی اور کسی کی دردناک کراہیں، میرا دل دہشت کی مٹھی میں جکڑا جانے لگا۔ وقت رینگ رینگ کر گزر رہا تھا، بلکہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ وقت سرے سے گزر ہی نہیں رہا۔ لمحے صدیوں کا روپ دھار چکے تھے۔ کراہیں لمحہ بلمحہ بلند ہوتی گئیں اور بالآخر اس کی آواز اس قدر بلند ہو گئی کہ مجھے لگا میری سماعت چلی جائے گی، کانوں کے پردے پھیل جائیں گے اور وہ لمحے اعصاب شکن تھے۔ میں سخت ذہنی اذیت میں مبتلا تھا۔ اس اضطراب کے لبادے میں ملفوف وحشت میرے جسم میں خون کے ساتھ ساتھ گردش کر رہی تھی۔ شدت سے دل چاہتا تھا کہ سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاؤں۔ یہ خواہش بار بار کسی ضدی فقیر کی طرح دل پر میسر ابھار رہی تھی۔ کچھ اس شدت سے دل چاہتا تھا کہ میں اس کا سر کچلنے میں یکسر ناکام رہتا تھا۔ کراہیں بلند سے بلند تر اور بلند تر سے بلند ترین ہو گئیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں بے اختیار بھاگنے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر قبل اس کے میں دائرے سے باہر نکلتا میں نے خود پر قابو پا لیا۔ بہرحال وہ اعصاب شکن لمحات اپنے تمام تر تناؤ سمیت گزر گئے۔ برے وقت کی واحد خوبی یہی ہوتی ہے کہ یہ گزر جاتا ہے، بھلے اپنے ساتھ سب کچھ ہی لے جائے۔ اچھے وقت کی خامی یہ ہے کہ یہ رکتا نہیں ہے، گزر جاتا ہے۔ بہرحال وقت گزر گیا، میرا عمل مکمل ہو گیا اور میں نے گھر کی راہ لی۔ میں سخت اعصابی شکن کا شکار تھا۔ اگلے روز بھی میں نے دائرہ کھینچا۔ یہ تھا کہ وہی دائرے پر ہی کراہیں ابل پڑیں۔ میں نے شاپ عمل کے دنوں میں بند ہی رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ گھر پر ہی رہا، مجھے سارا دن وہ سایہ عمل سے روکتا رہا، کبھی دولت کا لالچ دیتا تو کبھی دھمکیاں۔ دن اسی طرح گزر جاتا تھا اور اب میں یہاں تھا۔ میں نے ورد شروع کر دیا۔ کراہیں اس قدر بلند ہو گئیں کہ خود کو دی گئی تمام تر تسلیاں اور کی بن گئیں۔ تلقین بھگ سے اڑ گئیں اور اس وقت میری خواہش محض یہی تھی کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ یہ خواہش اضطراب بن کر رگوں میں دوڑ رہی تھی، بلکہ کون رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے دونوں بازو کندھوں کے جڑ سے غائب تھے۔ گھٹنوں سے نیچے پنڈلیوں یا پاؤں نامی کسی شے کا وجود ہی نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ چل رہا تھا۔ اس کا باقی ماندہ وجود لوح میں تو تھا۔ جوں جوں آگے وہ بڑھ رہا تھا، خون کا تالاب پیچھے بنتا جا رہا تھا۔ یکا یک اس نے گردن کو جھٹکا دیا۔ اس کا سر تن سے الگ ہو کر فضا میں اس کے قد کے برابر تیرنے لگا۔ اے ادھر آ کر میری بات سنو۔ اس کا مخاطب غالباً نہیں، یقیناً میں ہی تھا۔ میں چپ چاپ عمل کرنے میں مصروف رہا۔ اچانک کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ میری گردن میکانیکی انداز میں اس کی طرف مڑ گئی۔ وہ سیاہ دیو ہیکل کتا
سر اڑتا ہوا کتے پر جھپٹا اور کتا دھپ کی آواز سے نیچے گر گیا اور اس کا کچومر نکل گیا تھا۔ پھر آ کر اس کے شخص کے پاس فضا میں معلق ہو گیا۔ اے سنائی نہیں دیتا، ادھر آؤ۔ تحکم سے بھرپور لہجہ خوف و رعشیاں بن کر میرے وجود کو جکڑے جا رہا تھا اور اس کی گرفت لمحہ بہ لمحہ سخت ہوتی جا رہی تھی۔ لگتا ہے تمہیں سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ بھیانک سر مجھ پر جھپٹا، خوف جھپٹ کر میرا گلا دبوچا تھا۔ میں نے لاشعوری طور پر آنکھیں میچ لیں، ٹھک کی آواز ابھری اور میں نے آنکھیں کھولی تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ کچھ بھی نہیں، عمل کا وقت مکمل ہو گیا تھا۔ میں اٹھا اور گھر چل دیا۔ رات نے نہ جانے کسی کی موت کا شوق منا رہی تھی۔ سرتاباں سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھی۔ ستارے بھی روشنی کی خیرات لوٹانے سے قاصر تھے، لہٰذا آج رات کا سایہ کشکول یکسر خالی تھا اور حسرت و یاس کے عالم میں سر اٹھائے آسمان پر ستاروں کے سکے ڈھونڈ رہی تھی۔ دفعتاً اس کے کشکول میں ڈھک سے کچھ گرا۔ اس نے بے اختیار کشکول میں جھانک کر ملنے والی خیرات کو دیکھا۔ پھر خیرات ایک تواتر سے کشکول میں گرنے لگی، لیکن وہ خیرات روشنی کی خیرات نہیں تھی، وہ بادلوں کے آنسوؤں کی خیرات تھی۔ سیاہ رات، سیاہ کشکول میں گرتے خیرات کے قطرے بھی سیاہ رنگ کے تھے۔ یا پھر اسی کو ایسے لگ رہا تھا۔ اس نے کشکول پھینک دیا اور بادلوں کے ساتھ مل کر ہواؤں سے لپٹ کر رونے لگی۔ اس نے جان لیا تھا کہ اس کے سیاہ وجود کی طرح اس کی قسمت بھی سیاہ ہے۔ اس نے جان لیا تھا کہ اس کے مقدر میں روشنی کا چراغ نہ تھا، اس لیے وہ سیاہ رات اپنے سیاہ بختی پہ آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے شروع کیے 10 منٹ ہونے کو تھے جب وہ کراہیں پھر ابھرنے لگیں۔ اس بار یہ کراہیں کسی ایک شخص کی کراہیں نہیں تھیں، بلکہ بہت سے لوگ، بہت سی آوازیں تھیں۔ ان میں ہر عمر کے شخص کی آوازیں شامل تھیں۔ شیخ اور بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، وہ سب کے سب انتہائی دردناک انداز میں کراہ رہے تھے، گویا انہیں کوئی ذبح کر رہا ہو۔ دل خراش چیخیں تھیں جو دل کو سن کیے دیتی تھیں۔ میرا دل دھڑکنے سے انکاری ہو رہا تھا، حواس منجمد ہو چکے تھے، حلق خشک تھا، حلق کا کوئی کانٹا بن کر چبھڑ رہا تھا۔ یکدم خاموشی چھا گئی، ہر آواز مر گئی، گویا کہیں پاتال کی گہری کھائیوں میں دفن ہو گئی۔ کہ قبل اس کے میں سکون کا سانس لے پاتا، یک لخت آسمان پر پھاڑ دینے والا شور بلند ہوا، گویا آسمان زمین پر آن گرا تھا، گویا زمین کا کلیجہ شق ہو گیا تھا، گویا محشر برپا ہو گیا تھا۔ لوگ بھاگ رہے تھے، رو رہے تھے، چلا رہے تھے۔ وہ آوازیں اس قدر اذیت ناک تھیں کہ میں تڑپ گیا۔ پھر اچانک شور تھم گیا، جیسے کوئی ریموٹ سے میوٹ کا بٹن دبا دے۔ پھر فضا پر خاموشی کا پہرا لگ گیا، ایسی گمبھیر خاموشی کہ دل دھڑکنے کی آواز نکارے کی آواز سے مشابہ تھی۔ میں نے ایک سیاہ روح شخص کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا۔ اس کا قد کم از کم بھی 9 فٹ رہا ہوگا۔ اس نے ہاتھ میں کسی شخص کو یوں اٹھا رکھا تھا گویا کسی پتھر کو اس نے تو ان ہاتھوں کی مٹھی بھینس لی۔ اس کی انگلیاں ہاتھ میں پکڑے شخص کے جسم کے باہر نکل گئیں۔ اس بدنصیب کی آخری چیخ بڑی بھیانک تھی۔ وہ دیوزاد اس کی لاش کو منٹوں میں ہڑپ کر گیا۔ رات حد سیاہ تھی، مگر اس کے باوجود وہ منظر میں یوں دیکھ رہا تھا کہ گویا دوپہر کا وقت ہو۔ عمل روک دو ورنہ نہایت بھیانک نتیجہ ہوگا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ اے عمل، روک دے ورنہ بری طرح پچھتائے گا۔ اس آواز میں بادلوں کی گھن گرج تھی، نہ جانے کیا ہونے والا تھا جو وہ دیوزاد کرنے والا تھا۔ لگتا ہے تو ایسے نہیں مانے گا۔ وہ اپنی انگارہ آنکھوں سے مجھے گھورتا ہوا پلٹ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ آتا ہوا دکھائی دیا تو میں نے جلدی سے آنکھیں میچ لیں۔ میں کچھ بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ حیرت ہے، آنکھیں بند کرنے کا خیال مجھے پہلے کیوں نہ آیا۔ اس طرح تو باہر جو بھی ہوتا رہے، مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دے گا۔ میں دل ہی دل میں مسرور ہوا، میرے ہونٹ بدستور ورد میں مصروف ہو گئے۔ ایک سہمی سی مانوس آواز نے مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے دہل کر آنکھیں کھول دیں۔ سامنے کا منظر میری جان نکالنے کو کافی تھا۔ میں پوری جان سے لرز اٹھا تھا، جسم کا تمام خون گویا خشک تھا، ریت میں ڈھل گیا تھا۔ وہ دیوزاد میرے بیٹے محمد احمد کو کسی ہلکے پھلکے کاغذ کی مانند اٹھائے ہوئے تھا۔ ہاں، وہ احمد ہی تھا، میرا اکلوتا بیٹا۔ بابا، مجھے بچا دیں۔ اس کی آواز دہشت زدہ تھی اور آنکھوں میں خوف کے سائے لرزیدہ تھے۔ دیوزاد نے احمد کو زمین پر پٹخ دیا۔ احمد کے ساتھ ساتھ میری بھی چیخ نکل گئی۔ ہوا گھمرا اٹھی اور ارد گرد چکرانے لگی۔ باہر آ جاؤ ورنہ میں تمہارے سامنے اس کے ٹکڑے، اس کی
پوری بات ہونے سے قبل میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں بہت ڈرایا جائے گا لیکن حصار کے باہر مت نکلنا۔ حافظ صاحب کی تنبیہ سماعت سے ٹکرائی۔ میرے قدم دوبارہ حصار کے اندر گڑ گئے۔ باہر آ جاؤ ورنہ وہ دیوزاد انگارہ اگلتی آنکھوں سے مجھے گھورتا ہوا بولا۔ اگر تم نے عمل کے دوران حصار کو توڑ دیا تو تمہیں جو نقصان ہوگا سو ہوگا مگر باقی لوگوں کا بھی جینا حرام ہو جائے گا۔ حافظ صاحب کا سخت لہجہ میری سماعتوں میں تازہ تھا۔ بابا احمد نے مجھے انتزاعیہ انداز میں پکارا۔ میں نے قدم باہر نکالنا چاہے مگر پھر رک گیا۔ میرا وجدان چیخ چیخ کر خطرے کا احساس دلا رہا تھا۔ باہر مت آنا۔ سیاہ رات اپنے تمام طرز آبختی سمیت سہم کر التجا کر رہی تھی۔ میں شش و پنج میں مبتلا تھا۔ اچانک سیاہ بادلوں کا سینہ شق ہوا اور بجلی لپک گئی۔ بادل غصے سے گرجے اور بارش برسنے لگی۔ میرا عمل مکمل ہو چکا تھا۔ وہ سرمئی سایہ میرے سامنے کھڑا التجائیں کر رہا تھا۔ مجھے جانے دو۔ اگر بجلی پھر چمکی تو میں جل جاؤں گا۔ احمد اور وہ دیوزاد کہیں نہیں تھے۔ خدا کا شکر ہے وہ فریب نظر تھا۔ میرا روم روم خدا کا متشکر ہوا۔ بپھری ہوئی ہوائیں مشتعل ہو کر چکرا رہی تھیں۔ درختوں کو اکھاڑنے کی درد پہ تھے مگر درختوں کے تنے سینہ سپر ہو کر اپنی جڑیں چھوڑنے سے انکاری تھے۔ البتہ ان کی شاخیں اور سرے دہشت سے مقلوب ہو کر دوہرے تہرے ہو رہے تھے۔ بارش کی بوندیں گولیوں کی طرح برس رہی تھیں۔ بار بار ہوا پانی کی بچھاڑ کو ہانک کر لاتی اور آگے دھکیل دیتی۔ مجھے جانے دو۔ وہ سایہ گڑ گڑایا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا لیکن اس لمحے میرے کانوں میں حافظ صاحب کا جملہ گونج اٹھا۔ یہ ایک کافر جرم ہے اور مسلمانوں کو خواہ ستانا اس کا مشغلہ ہے۔ کئی مسلمان اس کی وجہ سے جان سے گئے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں کوئی فیصلہ کرتا یکایک گڑگڑاہٹ کا دوڑتا غلام طیش پہن دھاڑ اٹھا۔ اس کے اندر محو خواب بجلی کی دیوی قسمت چھائی اور اس نے یہ آنکھیں مل کر نیچے جھانکا اور اس لمحے اس نے کسی چیتے کی طرح زمین کی جانب جست لگائی۔ میں نے بس اتنا ہی دیکھا۔ سیاہ بادلوں سے روشنی کی ایک لکیر سرمئی سایہ پر چپٹی۔ ایک دل خراش چیخ نے بادلوں کی گڑگڑاہٹ میں دم توڑ دیا۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں بجلی لپک کر بادلوں میں واپس چلی گئی۔ اب میرے سامنے کچھ بھی نہ تھا۔ میں بارش میں بھیگتا ہوا گھر چل دیا۔ گھر کے دروازے پر ہی احمد میرا انتظار کر رہا تھا۔ شکر ہے آپ آ گئے ورنہ میں آپ کے پیچھے آنے والا تھا۔ وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے اس کا سر تھپتھپایا اور کے اندر بڑھ گیا۔ بادلوں کا کھوکھلا سینہ چیر کر چاند بھی جھانک رہا تھا۔ سیاہ رات کا سیاہ بخت یکایک روشن ہو گیا تھا۔ میں نے نظر سیاہ رات کو دیکھا جس کی مانگ میں چاند کا جھومر سجا تھا اور بادلوں میں ستاروں کی آبشاں جھلملا رہی تھی اور وہ خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ میرے لبوں پر بھی ایک بھرپور مسکراہٹ آن ٹھہری۔ میں نے اپنے قدم اندر بڑھا دیے۔ مجھے آج ایک بھرپور نیند سونا تھا کیونکہ سیاہ رات روشن جو ہو گئی تھی۔